Let's look at an example problem of two machine sequencing. اس کے اندر let's suppose there are 4 jobs A, B, C and D جو کہ ان 2 مشین کے اوپر ان کو پروسیس کرنا ہے اور ایک ہی وقت پر وہ مشین 1 کے سامنے کیو میں کھڑے ہیں. اب اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کس سیکوینس کے اندر ہم نے پروسیس کرنا ہے سو دیٹ ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ منیمائز ہو جائے. ان دونوں مشینز کے اوپر جو ان چاروں جابز کا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر گیون ہے اور ہم نے اگین وہ جاب سیکوینس دیکھنا ہے جو کہ ٹوٹل ٹائم کو منیمائز کر لے گا. اس کے اندر جاب جو اے ہے مشین 1 کے اوپر لیٹس سے 15 آورز ہیں, مشین 2 کے اوپر 25 آورز, بی کا مشین 1 کے اوپر 8 آورز ہیں, مشین 2 کے اوپر 6 آورز ہیں. سملرلی سی کے 12 آورز اینڈ 4 آورز اینڈ ڈی کے مشین 1 کے اوپر 20 اینڈ مشین 2 کے اوپر 18 آورز ہیں. اب ان کا سیکوینس کس طرح ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ جانسن رولز کے مطابق یہ جو ہمارے پاس 8 پروسیسنگ ٹائمز آئے ہوئے ہیں چاروں جابز کے, ایک مشین 1 پر اور دوسرا مشین 2 کے اوپر, تو ٹوٹل 8 آئے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے کم پروسیسنگ ٹائم کون سا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو 4 آورز سب سے کم پروسیسنگ ٹائم ہے اینڈ دیٹ از سی, جاب سی کا. سو دیٹ مینس کہ سب سے پہلے ہم نے جاب سی کو ایلوکیٹ کرنا ہے, لسٹ کے اوپر اسپیس دینی ہے. لیکن کیونکہ یہ مشین 2 کے اوپر آیا ہے تو یہ کہاں جائے گا؟ لسٹ کے اینڈ پر جائے گا. سو ہم سی کو ہم لسٹ کے اینڈ کے اوپر اسپیس پرووائڈ کریں گے کہ جی سیکوینس کے اندر یہ سب سے لاسٹ کے اندر ہوگا. اب ہم نے سی کو اس میں سے کاٹ دیا, نکال دیا. اب ہمارے پاس 3 جابس رہ گئے ہیں, 3 جابس کے 6 پروسیسنگ ٹائم ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ جو شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کون سا ہے, اینڈ دیٹ از 6 آورز فار بی آن مشین 2. اگین یہ مشین 2 پر آیا ہے تو مشین 2 پر آنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر اگین لسٹ کے اینڈ کی طرف جائے گا, لیکن پہلا ہم نے الوکیٹ کر دیا اینڈ پر وچ از سی. اب اس سے پہلے یہ ہم بی کو الوکیٹ کریں گے. سو بی ول کم before C but at the end of the list. So we will take it out from the system. Now we have only 2 jobs left, A and B. ان کے 4 پروسیسنگ ٹائم ہے. ان چاروں میں سے اگر ہم دیکھیں تو 15 آورز A کے جو ہیں وہ پروسیسنگ ٹائم مشین 1 کے اوپر سب سے کم ہے. سو what does that mean? That means کہ now کیونکہ یہ مشین 1 کے اوپر پروسیسنگ ٹائم ہے کم, تو یہ جو ہے یہ لسٹ کے شروع میں اس کو ہم نے جگہ دینی ہے. سو اے ول بی پلیسڈ ایٹ دا بگننگ آف دا لسٹ. تو یہ بھی ہم نے نکال دیا. اب ایک ہی رہ گیا ڈی وچ ول بی پلیسڈ ان دا ریمیننگ اسپیس. دیٹ مینس کہ جو سیکوینس اس جانسن رول کے بیسس کے اوپر ڈٹرمن ہوا ہے دیٹ از اے ڈی بی اینڈ سی. اس سیکوینس کے اندر یہ اس کا پروسیسنگ ہونی چاہیے مشین 1 پر اینڈ مشین 2 کے اوپر. اس کا اگر ہم دیکھیں سولوشن جو ہمیں نظر آتا ہے, سو دیٹ مینس کہ ہم نے اے کو پہلے ہم نے پروسیس کیا, اس کا پروسیسنگ ٹائم 15 آورز تھا. پھر اس کے بعد ڈی آیا جو کہ 20 ٹائمز ہے, 20 آورز ہے, تو یہ 35 آورز کے اوپر یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اے جب 15 آورز پر کمپلیٹ ہوا ہے تو وہ مشین 2 کے اوپر چلا گیا اینڈ اس کا پروسیس شروع ہو گیا. اسی طرح ڈی کے بعد بی آیا, سی آیا اور یہاں آ کر رک جائے گا. اے کمپلیٹ ہوگا تو ڈی کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی مشین 2 کے اوپر, ڈی کمپلیٹ ہوگا تو بی کی ہوگی اینڈ پھر سی کی ہوگی. ٹوٹل ٹائم جو لگ رہا ہے دیٹ از 68 آورز, جبکہ مشین 1 جو ہے وہ 55 آورز پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو what does that mean کہ مشین 1 جو ہے وہ 13 آورز کے لیے آئیڈل پڑی ہوئی ہے. آن دا ادر ہینڈ مشین 2 جو ہے
وہ 15 آورس کے ڈیلے سے شروع ہوئی کیونکہ اے نے 15 آورس لیا مشین 1 کے اوپر. سو مشین 2 ول بی آئیڈل فار 15 آورس. مشین جب تک مشین اے 1 پر اے کی پروڈکشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور وہ پھر مشین 2 پر آئے گا. سو ٹوٹل آئیڈل ٹائم از 28. میک اسپین از بیسیکلی 68 آورس. سو دیٹ از ہاؤ یہ جو جانسن رولز ہے یہ ٹوٹل آئیڈل ٹائم اور یہ ٹوٹل ٹائم جو سسٹم کے اندر جابس کا چاروں جابس کا لگتا ہے اس کو یہ منیمائز کرتا ہے.